عمل شیطان کے لیے لوہے سے زیادہ سخت ہے۔ ہم نے نا دین میں ایک چیز بچپن سے سیکھی، نماز، جی، اور وہ مرنے تک وہی رہتی ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، موبائل لیتے ہیں، کوئی ڈیوائس لیتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس کو اپ گریڈ کرنا، اپ گریڈ کرتے رہیں، ہاں، اس کو بہتر کرنا، ایک ہے تو دو کر لینا، دو ہے تو ایک گھر ہے تو دو بنا لینا، ہر چیز کو بہتر بنانے کی، جو بنا تو اس کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے شروع سے سیکھی ہے، اور اس کے بعد ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ میں دیکھ لوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں باندھے تھے، تشہد میں کیسے بیٹھے تھے، سجدہ کیسے کیا تھا، کتنی رکوع کیسے خوبصورت کیا۔ لائن آپ نے بولی ہے، مجھے کہنے دیں یہاں پہ کہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ اپنی نمازوں کو بہتر بنا لیں، دیکھیں اپنی عبادات کو بہتر بنا لیں، نماز امپروو کریں ان کو۔ نماز کی بات کر رہا ہوں کہ نماز ہم نے کبھی نہیں کوشش کی، واللہ جو دعا ہم نے شروع سے سیکھی ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس پہ ہی کفایت کر لی اور وہی پڑھ رہے ہیں۔ نہیں پتا کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ بھی ایک دعا ہے، یا سبحان ربی العظیم کے ساتھ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی بھی ہے۔ اسی طرح تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں۔ اب جو سوال آپ نے کیا وہ ضروری تھی چیز کہ نماز ہم نے اس کو سیکھنا ہی نہیں سمجھا۔ اب جو ہم نماز پڑھیں وہ دیکھے دیکھی پڑھ رہے ہیں۔ اب کوئی لوگ جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے پہلی دفعہ سنی، ہم نے سیکھنا ہی نہیں گوارا کیا، خود سے نہیں پوچھا کبھی۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو ہم اس طرح ہاتھ اپنا اس طرح رکھتے ہیں، جی، اس کے اوپر نا اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں، جی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کار بتایا ہے۔ جی، جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو 3 طریقے سے ہاتھ کو بند کرو، ایک ایسے، جی، ٹھیک ہے، ایک یہ ہلکا، ایک یہ، یعنی کہ یہ انگلی جو ہے اس کو اشارہ دینا، ہاں اشارہ بھی دینا، لیکن ایسے نہیں کرنا، ایسے کر کے اس کو رکھیں۔ اللہ کی قسم، یہ آپ کے اندر جو آپ کو بہت زیادہ تنگ کرنے والا شیطان ہے نا، اگر یہ نیت کرتے ہیں نا کہ اللہ اس کو پکڑ، تو وہ آپ کا شیطان کمزور ہو جائے گا، اور اتنا کمزور ہو جائے گا، یہ میں نے بڑی دفعہ یہ نا تجربہ کیا ہے۔ آپ کی بہت ساری چیزیں نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آپ کی بہت سارے کام نماز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی ایڈ کرتا چلوں، یہ ہیلتھ کے لیے کتنا بینیفیشل ہے، آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے، کہ آپ کی یہ انگلی ڈائریکٹ آپ کی ہارٹ بیٹ سے آپ کے ہارٹ کو تقویت دیتی ہے۔ ہاں، بہت تقویت دیتی ہے، بالکل تقویت دیتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جب ہم تحیات میں بیٹھیں، تحیات یا تو اس طرح بنا لیں، جی، اس طرح بنا لیں، یا اس طرح بنا لیں ہلکا، یا اس طرح بنا لیں، تینوں طریقے جائز ہیں۔ چلے ہم اس طرح کر لیتے ہیں، تو اس کو اس طرح رکھیں، التحیات للہ والصلوات۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس کو، اچھا یہ ایک اور بحث چلی جائے گی، بہرحال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کو سخت رکھیں، اس طرح التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، اس کو رکھیں۔ اب وہ پکڑ رہا ہے، اس کی جو گردن ہے اس کی مضبوط کمزور ہو رہا ہے، ہوتے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ جب تک آپ کا تشہد مکمل ہوتا ہے آپ کا شیطان تقریباً بالکل مرنے والا ہو چکا ہوتا ہے، مر چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو وسوسے نہیں آئیں گے، اس کے اندر آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ بڑا اچھا ایک حل ہے نماز۔ ایک تو اس کے اندر میسج یہ ہے کہ آپ کی نماز جو ہے نا اس کو سیکھیں۔ دیکھیں بہت ضرورت ہے، ہم ہر چیز کو سیکھتے ہیں، اپ گریڈ کرتے ہیں، ہمیں نماز سیکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر نماز پڑھی کس طرح سے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتی ہو، مطلب کہ وہ یہ کہ جو احادیث میں ہمیں ملتی ہیں، ہم احادیث بھی نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ نے نماز کیسے پڑھی۔ تو ایک تو نماز کا طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے، باقی آپ کے جادو ہو، جنات ہوں، نظر بد ہو، سارے علاج نماز کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیں نماز کے اندر، مجھے کہنے دیں پلیز، نماز کے اندر سورہ فاتحہ ہے، نماز کے اندر ہم زیادہ تر جو پڑھی جاتی ہے وہ قل اللہ احد ہے، وہ بھی آ گئی، پھر رکوع آ گیا، ٹھیک ہے، آپ کی ورزش بھی اس کے اندر ہو گئی، آپ کی عبادت بھی اس کے اندر ہوگی، آپ کی انسان سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ہم رکتے ہی نہیں ہیں، نماز اتنی تیزی پڑھ لیتے ہیں، 1 منٹ میں 1.5 منٹ میں ایک نماز ہوتی ہے۔ نہیں، ہم نے سیکھا نہیں نا، سمجھنے کی بات ہم نے سیکھا نہیں نا، ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں نا، نماز اپنی طرف سے بہت اچھی پڑھ رہے ہیں، اگر وہ بہت تقوی اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ کیا پڑھ لیں گے، کتنی دعائیں پڑھ لیں گے؟ نماز پڑھنے میں اور ادا کرنے میں 2 مختلف علیحدہ ڈائمینشنز ہیں، ہمیں ادائیگی سیکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر۔